کر لو، کتنی ہی عمل کی عمارتیں کھڑی کر لو، اس کی حیثیت ریت کے ڈھیر کی ہوگی، ریت کے تودے کی ہوگی۔ تو اسے سب سے پہلی دعوت ہونی چاہیے دعوت توحید، اور اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ نبی کہیے لوگوں کو، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا سبیل ہے، یا یہ میری سبیل ہے، میرا راستہ ہے، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بندگیوں کو خالص کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی توحید کی طرف بلانا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور علی بصیرت، بصیرت پہ بلاتا ہوں، بصیرت مانے علم پر بلاتا ہوں، یقین اور برہان پر بلاتا ہوں، اٹکل پچو نہیں بولتا، بغیر دلیل کے، بغیر سند کی کوئی بات نہیں کرتا، دلیل کی روشنی میں شرعی دلائل بھی ہیں اور اللہ کے ایک ہونے پر عقلی دلائل بھی، اور فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، حیات و موت ہے، عزت و ذلت ہے، عبادت اسی کے لیے کرنی چاہیے۔ عقل و فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے، اور شرعی دلائل ہے۔ تو دلائل و براہین کی روشنی میں میں تم کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت مانے علم، علم اور دلیل کی روشنی میں بلاتا ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں بلاتا ہوں ومن اتبعنی، اور جو میرے متبعین ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بصیرت اور دلیل کی روشنی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع اور حقیقی پیروکار وہی ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے علم کی روشنی میں، بلا علم نہیں دیتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ توحید کی طرف بلانا انبیاء کی ڈیوٹی تھی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ڈیوٹی تھی، اور آپ کے مومن موحدین متبعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے دلیل اور براہین کے ساتھ۔ یہ تو دعویٰ سب کوئی کرتا ہے متبع، لیکن حقیقی متبع وہ ہوگا جو علم اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت واجب اور فرض ہے۔ سب سے پہلی دعوت اللہ کی طرف بلانے کی ہونی چاہیے، توحید کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین میں بصیرت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، شرعی صحیح دلائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ بغیر اس کے آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ اور دعوت میں اخلاص ہونا چاہیے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ بہت سے لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں لیکن اپنے نفس کی طرف بھی بلاتے ہیں، اپنی واہ واہی چاہتے ہیں۔ تو اخلاص ہونا چاہیے دعوت کے اندر، بصیرت ہونی چاہیے، علم وافر ہونا چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات کرنی چاہیے۔ اور فرمایا گیا وسبحان اللہ، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرتا ہے، تمام صفات کمالیہ سے اللہ کو متصف کرتا ہے، جملہ عبادات کا اللہ کو اکیلا مستحق گردانتا ہے۔ لیکن اگر آپ شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ اللہ کے لیے سب سے بڑا عیب اور نقص، عاجز کمزور مخلوق کو اللہ کے برابر گردانتے ہیں۔ اسی لیے موحد کہہ رہا ہے وہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ وہ سب سے بڑا عیب شرک ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وما انا من المشرکین، اور یہ کہہ دیجئے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا کوئی رشتہ نہیں مشرکوں سے، اور نہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین سے دور رہو، علیحدہ رہو، تاکہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اگرچہ تم شرک کرنے والے نہیں ہو، لیکن مشرکوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو تمہارے ایمان اور یقین کے اندر تزلزل آئے گا، کمزوری آئے گی، ضعف آئے گا، اور بہت سارے کام تمہارے سامنے شرکیہ بھی ہوں گے تو تم منع نہیں کر سکو گے، آنکھ مود لو گے، یا کبھی ان کی حمایت بھی کر سکتے ہو۔ اگر نہیں حمایت کر سکتے، توحید کو سمجھ رکھا ہے، تو کم سے کم لبرلٹی بہت حد تک آئے گی، اور چلو گے کہ حساب سے وہ کرتا ہے چلو ہمارا کیا ہے، وہ کرتا ہے وہ ہمارا کیا ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ کیوں دعوت کا کام کرتے، آپ کو توحید سمجھ میں آتی ہے، شرک سمجھ میں آتا ہے، آپ اپنی اصلاح کیجئے، لوگوں کو چھوڑیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے۔ نہیں، دعوت تبلیغ ہم پر فرض ہے، جب تک انکار منکر نہیں کریں گے، دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیں گے، ہماری نجات نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا، حضرت معاذ کی روانگی جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اواخر میں ذکر کیا ہے، سن 10 ہجری میں ہوا، حجۃ النبی سے قبل، حجۃ النبی سے قبل سن 10 ہجری میں حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سن 9 ہجری میں کیا جب غزوہ تبوک سے لوٹے، کچھ لوگوں نے سن 8 کہا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سن 10 ہجری میں حج سے قبل بھیجا۔
اور حضرت معاذ یمن میں ہی رہے بحیثیت معلم، بحیثیت گورنر، بحیثیت قاضی۔ نبی صاحب کے انتقال کے بعد عہد صدیقی میں مدینہ تشریف لائے اور پھر وہاں سے ملک شام گئے، اور شام میں ان کا انتقال سن 18 میں طاعون امواس میں ہوا۔ حلال و حرام کا زبردست علم تھا، شریعت کے بڑے عالم تھے، قرآن کے مشہور قاری تھے۔ آپ نے جب ان کو بھیجا یمن کے لیے تو فرمایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، غور فرمائیے، ایک ایک لفظ کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے۔ اے معاذ، تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں۔ معلوم ہوا کہ یمن میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشرکین کے مقابلے میں، مشرکین عرب کے مقابلے میں کثرت تھی۔ مشرکین بھی وہاں تھے لیکن اہل کتاب کی اکثریت اور اغلبیت تھی اور مشرکین اقلیت میں تھی۔ تو کہا کہ تم جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس، گویا آپ ہمت دلا رہے ہیں کہ تیاری کر کے جاؤ، استعداد اپنے اندر پیدا کرو۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام ایک مختصر سے وقفے کے بعد جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل جو گفتگو چل رہی تھی ہماری سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، جو عظیم آیت دعوت توحید کے سلسلے میں، اور سمجھ میں یہ آیا کہ دعوت کے اندر سر فہرست توحید کی دعوت ہے، اور دعوت بغیر علم کے، بغیر برہان کے نہیں ہونی چاہیے، اور اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو ہر عیب و نقص سے پاک کرنا ہے، جس میں سب سے بڑا عیب شرک ہے، اور مشرکین سے زیادہ مکس اپ نہیں ہونا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی رفتہ رفتہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کر بیٹھے، یا کم سے کم شرک پر خاموشی اختیار کرنے والا ہو۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے چوتھے چیپٹر میں اسی ایک آیت کا ذکر کیا، اس کے بعد 2 عظیم حدیثیں ذکر کی۔ ان حدیثوں کو سمجھنا، ایک حدیث درس میں لیتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة الله اله الا الله وفي رواية الى ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم واياك فانهم اطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجه البخاری و مسلم۔ اور یہ عظیم حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ بخاری اور مسلم کے علاوہ مسند احمد میں بھی ہے، اور سنن اربعہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا، حضرت معاذ کی روانگی جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اواخر میں ذکر کیا ہے، سن 10 ہجری میں ہوا، حجۃ النبی سے قبل، حجۃ النبی سے قبل سن 10 ہجری میں حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سن 9 ہجری میں کیا جب غزوہ تبوک سے لوٹے، کچھ لوگوں نے سن 8 کہا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سن 10 ہجری میں حج سے قبل بھیجا، اور حضرت معاذ یمن میں ہی رہے بحیثیت معلم، بحیثیت گورنر، بحیثیت قاضی۔ نبی صاحب کے انتقال کے بعد عہد صدیقی میں مدینہ تشریف لائے اور پھر وہاں سے ملک شام گئے، اور شام میں ان کا انتقال سن 18 میں طاعون امواس میں ہوا۔ حلال و حرام کا زبردست علم تھا، شریعت کے بڑے عالم تھے، قرآن کے مشہور قاری تھے۔ آپ نے جب ان کو بھیجا یمن کے لیے تو فرمایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، غور فرمائیے، ایک ایک لفظ کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے۔ اے معاذ، تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں۔ معلوم ہوا کہ یمن میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشرکین کے مقابلے میں، مشرکین عرب کے مقابلے میں کثرت تھی۔ مشرکین بھی وہاں تھے لیکن اہل کتاب کی اکثریت اور اغلبیت تھی، اور مشرکین اقلیت میں تھی۔ تو کہا کہ تم جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس، گویا آپ ہمت دلا رہے ہیں کہ تیاری کر کے جاؤ، استعداد اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ اہل کتاب ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں۔ پڑھے لکھوں سے خطاب کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، جاہلوں سے خطاب کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ وہ تم سے مناظرہ بھی کر سکتے، وہ تم سے کوئی سوال و جواب کر سکتے، تمہاری دعوت پر اعتراض کر سکتے،
تو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے حقوق و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے تم کو تیاری کرنی چاہیے، استعداد کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ عالم اور داعی کو چاہیے کہ وہ مکمل استعداد پڑھو، تب کس مجلس میں کون سوال آ جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر عالم کے پاس ہر وقت موجود نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ دنیا کا سارا علم اس کے پاس ہے، شریعت کے ہر مسئلے کو دلیل کی روشنی میں وہ جانتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ لیکن بہرحال اگر دعوت کے لیے آدمی جا رہا ہے تو پریپیئر ہو، تیار ہو کر جائے، کوشش کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کچھ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ کے جائے، علم اور دلائل فراہم کر کے۔ کہا کہ دیکھو جب وہاں پہنچو گے تو تمہاری سب سے پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلی جو دعوت ہو، پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں بلاؤ گے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ کیا یہود و نصارہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آل عمران آیت نمبر 64۔ یہ کلمہ مشترک تھا تمام نبیوں کے درمیان اور اس کی امتوں کے درمیان، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر کے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرو، عمل اس کے مطابق کرو، وحدانیت کو اللہ کے لیے خاص کرو، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرو، اللہ کے لیے بیٹے کا تصور نہ رکھو، بندگی میں نبیوں کو ولیوں کو شریک مت کرو۔ وہ تو کہتے تھے، اقرار کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا، پھر لا الہ کی شہادت کی طرف بلاؤ، یعنی علم اور عمل کے اعتبار سے وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کو ادا کریں، یہ مطلب ہے کہنے کا، ورنہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہی تھے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے دوسری روایت میں الا ان یوحد اللہ، وہ اللہ کو اس کی عبادت میں ایک سمجھے۔ دیکھیے حدیث کی روایت کرنے والوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کس کس الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے توحید کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی روایت کے اندر ہے، ایک روایت کے اندر پہلی دعوت تمہاری ہونی چاہیے اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، اللہ کی بندگی کی دعوت ہو، پہلی دعوت ہو کہ بندگی صرف اللہ کی جانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کے لیے بندگی جائز نہیں۔ یہ دعوت تھی، اور انہوں نے حضرت معاذ نے یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ کہا کہ جب یہ دعوت تم پیش کرنا تو جب وہ دعوت کو قبول کر لیں، عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیں، صرف اقرار کی حد تک نہیں، وہ تو پہلے سے ہے، اس کے معنی کو سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ سے عبادت کی نفی اور اللہ کے لیے عبادت خاص کرنے کا نظریہ، عقیدہ، اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جب عملی طور پر، قولی اور عملی طور پر جب وہ موحد ہو جائیں، شرک سے توبہ کر لیں، تو اس کے بعد فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو قبول کر لیں، توحید پہ آ جائیں، توحید کی راہ پہ لگ جائیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر تمہاری دعوت ہونی چاہیے فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتاؤ کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، اللہ نے دن رات میں ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ دوسری مجلس میں بھی جاری رہے گا اس حدیث کے اوپر، اگر کسی صاحب کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ، جو قرآن میں ہے کہ انہوں نے اپنے خواہشوں کو رب بنا لیا ہے، تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنی خواہش کی وجہ سے ہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی گناہ کرو تو کیا وہ شرک ہے؟ ایسا نہیں ہے، شرک کا معنی ہے اللہ کی بندگی میں دوسرے کو شریک کرنا۔ جو بندگی ہے قولی اور فعلی، اگر اس کو اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دیتا ہے تب یہ شرک ہے، یا ریاکاری کرتا ہے تو شرک ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، گناہ کے درمیان تفاوت ہے، درجات ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے، پھر شرک اصغر ہے، پھر اس کے بعد گناہ ہے کبائر ہے، پھر اس کے بعد صغائر گناہ ہے، چھوٹے گناہ کیٹیگری۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ ہوائے نفس کی پیروی کا نتیجہ اور شیطان کی پیروی کا نتیجہ۔ جب آدمی شریعت کی پیروی نہیں کرتا تو ہوائے نفس کی پیروی کرے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ سورہ قصص آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے نبی، اگر لوگ آپ کو فالو نہیں کرتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، شریعت کی اتباع نہیں کرتے، تو اپنے ہوا کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اتباع نہیں ہے تو ہوا ہے، شریعت کا اتباع اگر نہیں ہے تو ہوا پرستی۔ تو یقیناً گناہ آدمی نفسانی خواہشات کے نتیجے میں کرتا ہے، نفس کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے، لیکن گناہوں کی تفصیلات ہے کیٹیگری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ یہاں پہ جو شرک ہے وہ عمومی طور پر ہے، لیکن اگر کوئی شرک اصغر کرتا ہے، ریا کرتا ہے اور بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے تو اس پر بھی جنت حرام ہو جائے گی کیا؟ شرک اکبر اگر نہیں ہے
اور زندگی میں شرک اصغر ہے اور پھر گناہوں پر اصرار نہیں ہے، اس کے علاوہ اور گناہ بہت نہیں ہے اس کی زندگی میں، تو انشاءاللہ توحید اور شرک اکبر سے بچنے کے نتیجے میں اللہ شرک اصغر کو معاف کرے گا۔ لیکن شرک اکبر نہیں ہے، توحید ہے، شرک اکبر نہیں، لیکن شرک اصغر ہے اور مسلسل زندگی میں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں اور ان پر اصرار بھی ہے، تو خطرہ ہے کہ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے جو انبار ہیں وہ، اور شرک اثر کا جو گناہ ہے وہ سیئات کے پلڑے کو حسنات کے پلڑے پر غالب کر دے اور آدمی جہنم سے، یہ خطرہ ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر شرک اکبر زندگی میں نہیں ہے تو شرک اصغر ہو اور گناہ ہو تو جہنم میں جا سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، لیکن دائمی جہنمی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی موت شرک اکبر پہ نہیں ہوئی۔ السلام علیکم۔ السلام اللہ۔ اگر کوئی ناستک ہے اور اس کے زندگی میں بڑے گناہ نہیں پائے جاتے ہیں اور یہ حال میں وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ دائمی جہنمی ہے، کیونکہ ناستک اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، بلا شرکت غیر اس کی بندگی کرنی ہے۔ اگر اس نظریے سے خالی ہے تو جہنمی ہے، دائمی جہنمی ہے۔ ناستک ہے تو جہنمی ہے۔ اس لیے ناستک کا معاملہ کافر کا معاملہ ہے، مشرک کا معاملہ ہے۔ اسی پر یہ مجلس ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ دوسری مجلس میں گفتگو جاری رہے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی